ناظرین، اکثر اخباروں میں ایک اشتہار دیکھنے کو ملتا ہے، تلاش گم شدہ۔ آج کل ہمارے سیاست کے لینڈسکیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سارے سیاستدان سرگرم ہیں، بلاول بھٹو بہت دکھائی دے رہے ہیں، آصف علی زرداری نے مسکراتے ہوئے جسٹس امین الدین سے حلف لے لیا، نواز شریف بڑے تمغراق سے ایوان میں کافی عرصے کے بعد نظر آیا اور انہوں نے کافی سارے اراکین سے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور عفنان شاہد صاحب کو بھی سلام کا شرف بخشا۔ ان سارے سیاست کے تماشے میں صرف ایک چہرہ اس وقت گم ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے منٹ مرر کے ہی ایک بہت پرانے ساتھی، جو اب آپ کو اکثر ان ویڈیوز میں نظر آئیں گے، اور بہت تجربہ کار صحافی، خاص کر یہ جو مذہبی جماعتوں کی سیاست ہے اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے اور گریپ ہے، افتخار عالم صاحب۔ ان کو آپ اکثر ہمارے اخبار کی بائی لائنز اور یا میڈیا میں اوورال دیکھتے ہیں، تو ان سے آج ہم ذرا فضل الرحمان صاحب کی کھوج لگاتے ہیں۔ افتخار صاحب سر، کہاں گئے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے نا جی، وہ پہلی دفعہ کچھ اس طرح کی سچویشن بنی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 30-35 برس سے جب سے وہ سیاست میں ہیں، تو پہلی دفعہ مولانا کی اس طرح کی سچویشن بنی ہے کہ وہ ایک لونلی نیس کا شکار ہیں۔ اس کی یعنی یہ جو فینومینا جنریٹ ہوا ہے، یہ تو پچھلے کوئی 10-12 سال سے ہے حقیقت میں، یا کہہ لیں کہ 8-10 سال سے ہے، لیکن بیچ میں مولانا بڑے ایک کنسرنڈ ہو گئے، بڑے مطلب ریلیٹیو ہو گئے تھے جب یہ سچویشن آئی تھی نو کانفیڈنس کی۔ نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے بازار گرم کیا رکھا، اسلام آباد دھرنا کیا، کراچی سے چلے، لاہور سے ہوتے ہوئے اسلام آباد جا کے بیٹھے، اور اس وقت حالانکہ ان کی کوئی اتنی عددی اکثریت نہیں تھی، لیکن عمران خان کو کافی انہوں نے بے چین کیے رکھا۔ لیکن گراؤنڈ میں مولانا پی ٹی آئی نے مولانا کا ووٹ بینک جو ہے وہ کھا لیا، آپ وہ تو 2013 سے، ہاں جی، وہ نا کے پی میں بھی کھا لیا، پشتون بیلٹ جو بلوچستان کی ہے وہاں پہ بھی مولانا، اچھا وہاں پہ مولانا کا سٹیک بھی تقریباً وہ ہے نا ڈاماڈول ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ 23rd امینڈمنٹ یا اس دوران پی ٹی آئی دور میں بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے۔ تو یہ سارا سینیریو چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جو الیکشن تھے ہوئے 2024 کے 8 فروری کے بعد مولانا بالکل جو ہے نا وہ مولانا پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی، سمجھ رہے ہیں بات آپ، اور مولانا کو یعنی چھوڑ دیا گیا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اچھا، تجزیے یہ تھے جو پہلے کیے جا رہے تھے کہ مولانا کو کے پی ملے گا اور بلوچستان میں شیئر ملے گا، لیکن وہ کہیں بھی کوئی کام نہ ہو سکا۔ اس کی ساری وجوہات تو اب سب کو پتہ ہے، جس طرح کے الیکشن ہوئے، وہ الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا یا اس سے پہلے جب یہ الائنمنٹ ہو رہی تھی تو مولانا جو ہے وہ پر امید تھے کہ ان کو کہیں نہ کہیں شیئر ملے گا، جیسے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو کے پی بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کا بھی الیکشن کرایا تو انہوں نے وہ پی ٹی آئی کو دینا پڑا کہ وہ اتنا کوئی لینڈ سلائڈ تھا۔ ویسے لینڈ سلائڈ تو پی ٹی آئی کی شاید پورے پاکستان میں تھی، لیکن باقی جگہ پہ انہوں نے پنجاب پی ایم ایل این کو دے دیا کہ سندھ وہ لے گئے، باقی جھگڑا صرف بلوچستان پہ تھا شاید، کہ وہ اگر بلوچستان بھی ان کو مل جاتا تو وہ شاید وہ سیٹسفائی ہو جاتے، لیکن وہ اس قسم کا وقت پڑ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جو الیکشن میں سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی، اس میں مطلب مولانا کا شعر آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ بلوچستان میں بھی ان کو نہ ملا، چلیں بہرحال وہ ایک سروائیول، اور کچھ سینیٹرز ان کے بن گئے، کچھ اس طرح کی سچویشن ہو گیا۔ اور اس کے بعد نیا فینومینا جنریٹ ہوا ہے مولانا کے لیے، وہ یہاں پہ پنجاب والا ہے، یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کام کیا کہ اسٹائپنڈ الاؤنس کر دیے۔ اب 25,000 روپیہ جو امام ہیں مساجد کے، ان کو وہ دیا جائے گا۔ اب مولانا کی یہ کانسٹیچوئنسی پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے، آپ سمجھے، تو وہ تو بالکل آپ کہیں نا، اچھا ووٹس کا معاملہ تو یہ تھا نا کہ چلے آ گئے دے دیے، پھر دوبارہ قائل کر لیا، وہ کر لیا۔ اب یہ جو ان کی ڈائریکٹ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سمجھتے ہیں، اس وقت مولانا صاحب اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں میں دیوبند کا نمائندہ نہیں ہوں، میں تمام مکاتب فکر کا نمائندہ ہوں، اور یہی اعلان انہوں نے
یہ جو چنیوٹ میں پچھلے دنوں انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کروائی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی میں تمام مسالک کا، تمام مکاتب فکر کا نمائندہ بن کے اس کو رد کرتا ہوں، اپنی طرف سے انہوں نے اعلان کیا. لیکن وہ ہو یہ رہا ہے کہ جو امام مساجد ہیں، مساجد کے امام ہیں، وہ سٹائپنڈ اس کو مطلب لے رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ایسے جنریٹ ہوئی ہے جو مطلب مولانا اپنی کانسٹیچوئنسی کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھ سے پنجاب میں جو ان کا روڈ تھا وہ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو یہ کس طرح صاحب پنجاب تو خیر کبھی بھی اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا مولانا کا، لیکن آپ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے پاس یہ جو اسٹریٹ بار ہے پنجاب کی، وہ یہی ہے کہ وہ مساجد ہیں، مدارس ہیں. اور میرا ویسے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 25,000 پہ ان کی کانسٹیچوئنسی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. مولانا کے جو ہاتھ ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. خیر ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ ساری توجہ کا مرکز مولانا تھے. بلاول بھٹو انہی کے گھر جا رہے ہیں، گوہر علی خان ان کے گھر جا رہے ہیں، گوہر ایوب ان کے گھر عمر ایوب ان کے گھر جا رہے ہیں. سارا میڈیا ان کے گھر کے باہر ہوتا تھا. اس دفعہ 27ویں ترمیم آئی اور مولانا کے جو ایک ممبر تو ویسے ٹوٹ گیا، اور مولانا نے نہ کوئی بات کی، نہ کہیں نظر آئے، اور آپ نے اس کے اوپر ان کا آرٹیکل ایک لکھ دیا کہ جی مولانا صاحب جو ہے وہ کہاں ہیں. تو آپ نے بہت ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے.